واصحابہ الراشدین وعلی اولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ وعلی ابی حنیفہ واحمد رضا اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت اور پیار نہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. شیئن للہ چون گدائے مستمند المدد خواہ حمز شاہ نقش بند. المدد یا خواجہ مشکل کشا مہما محتاج تو حاجت روا. مفلسان مامدہ در کوئے تو شیئن للہ از جمال روئے تو. دست و کشا جانب زنبیل ما آفرین بر دست بر بازوئے تو. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار پرانوار دے اندر ہدیہ درود السلام عرض کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ظہور السمیع صاحب زیدہ شرفہ سجادہ نشین آستانہ علیہ حویلی شریف اور ساڑھے سریں دے تاج پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان زینت آستانہ علیہ حویلی شریف حضرت صاحبزادہ پیر سید انتسام صادق شاہ صاحب زیدہ شرفہ زیدہ مجدہ اور دیگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحیح العقیدہ غلاموں. انشاءاللہ وقت دے اندر رہ کے چند گزارشات عرض کرنا چاہساں. چنگے دی صحبت دا فائدہ کی ہے تے بیڑے دی صحبت نقصان کی دیندی ہے. اور انشاءاللہ اے حدیث رسول تو عرض کرانگے اور مکتوب امام ربانی تو عرض کرانگے کیونکہ بحمداللہ تعالی اسی غلام حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. اور یقین فرماؤ میں کہ عرض کردہ ہوں نا کہ جنہ آستانیاں تے مکتوبات شریف دا درس جاری ہے اوتھے کدی بد عقیدگی نہیں آ سکتی. ذہن وچ رکھو حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نصاب سانو لکھ کے عطا فرما چھڑیا ہے. بلکہ میں یہ کوشش بھی کر رہا انشاءاللہ قبلہ میرے چاچو جان رحمت اللہ علیہ فرما کے سن کہ میں نشانیاں کچھ لائیاں نے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکتوبات شریف تے تاکہ انہاں دے ایک سلیبس بنا کے اگر درسیات چنو شامل کیتا جاوے تے انشاءاللہ ہے جڑے تھوڑیاں بہت کمیاں ہیں نا اللہ مجدد پاک دے صدقے وہ ساریاں پوریاں فرما دے گا. اور انشاءاللہ اپنے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ دے مختصر حالات بھی عرض کرنے نے کیونکہ یہ سارا کرم جڑا آج ساڑھے تے ہے کہ حضرت سیدنا پیر سید ظفر الایمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا فیض مبارک آپ دی عطا اور آپ دی نظر مبارک ہے. اور آج چونکہ آستانہ علیہ مدینہ تو ظفر حویلی شریف نو ان دے قیام نو 100 سال پورا ہو چکے ہیں بحمداللہ تعالی. ایک صدی ہو چکی ہے ایتھو لوگ اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں اور فیض بھی پا رہے ہیں. اور رب کعبہ دی قسمیں اے اللہ والے دا ایسا فیض ہے کہ قیامت تک جاری ہو ساری رہے گا انشاءاللہ. اور آج بھی یہ جاری ہو ساری ہے لیکن اس دے واسطے بندے نو اخلاص ہو چاہیے ہے جڑا اللہ والے نے سانو دسیا ہے. سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی دے فرمان دا تفسیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے
مبارک فرمان تو کردا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اور یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور میرے کول جڑی تحکیم ہے یہ زبیر علی زیدی ہے، اس سنن ابن ماجہ دے صفحہ نمبر 11 یہ ریاض نجد دا چھاپا، اور اس تحکیم نو زبیر علی زیدی نے اس حدیث تے تحکیم لائیے کہ حدیث مبارک بھی صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے ان ابی سعید الخدری ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلص اللہ المؤمنین من النار وآمنوا فما مجادلۃ احدکم بصاحبہ فی الحق یکون له فی الدنیا اشد مجادلۃ من المؤمنین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں ترجمہ عرض کرا اور یہ بھی سمجھو میں برملا کہنا وا کہ ساڈے سائیاں دا ساڈے تے کرم ہے کہ بحمد اللہ تعالی اللہ نے پڑھ تو لے کے پڑھان تک جڑی توفیق دیتی ہے سب سائیاں دا کرم ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور بحمد اللہ تعالی اور ایک گل نہیں ہے کہ سلطانی صاحب نے روزہ شریف والی گل کی تھی، انشاءاللہ اون دا حوالہ میں حدیث تو پیش کراں گا، تو مینوں گل یاد آ گئی میں پرچی تے لکھ لئی تاکہ اے نہ سمجھن، کیونکہ آج کل فتنے اتنے عروج تے نے، خاص کر کے فتنہ جڑا مرزیہ جدیدہ یا جہلمیہ اتنا عروج تے وے کہ جڑا اکابرین اہل سنت اولیاء نو خصوصاً حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات ہے وہ آوازہ کستا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنے سائیاں دی موجودگی اج ایک گل عرض کرنا چاہنا وا مکتوبہ شریف تے جیڑے دو اعتراض مرزیہ جدیدہ دی طرفی پیش کیتے جاندے نے انہاں دا جواب حدیث صحیح دی ثابت ہے۔ داتا گنج بخش علی حجلیری نے او گل لکھی ہے جناب محمد عربی دے فرمان اور انشاءاللہ ایک تو حباب زی وقار حضرت ابی سعید خدری فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنتی جنت چلے جان گئے، جو جنتی اللہ والے، کیونکہ جنتی ہونا ہی ہوئے جڑا اللہ والے دا نوکر ہونا نا، اللہ والے دی صحبت وچ رہنا ہونا ہے۔ اے سنن ابن ماجہ تحکیم علی زیدی ہے، مختصر عرض کرا انہیں لکھیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام دی حدیث صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی ویکھن گے کہ جناب جہنم دے وچ کچھ ساڈے او بندے موجود نے جڑے دنیا تے ساڈے بیلی ہن۔ جنت والے کی ویکھن گے بشرطے کہ انہوں نے دلوں چ ایمان ہوئے، فرمایا جہنم میں کچھ ایسے احباب موجود نے جڑے ساڈی نسبت والے سن۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 11 امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اور رب دی بارگاہ جھگڑا کریں گے، اور اگے حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں، میں بڑا محتاط ترجمہ عرض کر رہا، فرمایا رب دی بارگاہ اور جھگڑا کریں گے، کیوں عرض کریں گے یا اللہ اے او لوگ نے جڑے دنیا وچ ساڈی صحبت رکھن والے سن، رب العالمین انہاں نو معاف فرما دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جن دے دل دے وچ اور رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا اللہ محبوب دے غلاماں دے صدقے انہاں نو جنت عطا فرما دے گا۔ میں کہ پھر تائی میں کہنا کہ جیڑا کردا ہے اللہ دے ولیاں دا سنگ اس کچ تے بھی چڑھ جاندا ہیرے دا رنگ، جیڑا کردا ہے اللہ دے ولیاں دا سنگ اس کچ تے بھی چڑھ جاندا ہیرے دا رنگ، اس ہیرے کوئی بھی لیندا نہیں مل جڑا گر جاوے ٹوٹ کے کسے ہار۔ اس واسطے اپنی نسبتاں دے نال قائم رہو تے اونج قائم رہو جویں نسبتاں نے سانو قائم کر کے گئے نے۔
انہاں دے عقائد، انہاں دے نظریات، انہاں دے طریقہ کار، انہاں دے کار بند ہو جاؤ. تو پھر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دی شان کی ہے. اے میرے ہاتھ جو موجود ہے ابقاء المنن بالقاء المحن، نواب صدیق الحسن خان بھوپالی دی ہاتھ نہ لکھی ہوئی ان دی اپنی جڑی ہے نے سوان عمری اپنی زندگی دے حالات جڑے انہیں اپنے ہاتھ نہ لکھے. ادا صفحہ نمبر 156 تے کہندا ہے کہ میرے والد ماجد مرحوم وہ بھی نقش بندی تھے اور میرے شیخ سنت قاضی شوکانی، اب جو قرآن و سنت کے ساتھ شبق رکھنے والے ہیں وہ قاضی شوکانی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ لکھتا ہے کہ قاضی شوکانی یمنی وہ بھی نقش بندی تھے. اور آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے سب طرق میں سے طریقہ مجددیہ نقش بندیہ کو کیوں اختیار کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ من ای طریقہ را منطبق بر کتاب و سنت یافتم کہ ثبوت آکتی است والحمدللہ کہ تا ای زبا ای طریقہ از جمیع طرق بدعت محفوظ است. اندھاوے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اور میں طریقہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ نو اس واسطے پسند کیتا ہے کہ انہاں دا ہر کم رسول اللہ دی سنت دے مطابق. فرمایا انہاں دا ہر کام رسول اللہ دی سنت دے مطابق ہوندا ہے. اور آستانہ عالیہ مکان شریف دا اے ترہ امتیاز ہے. آستانہ عالیہ حویلی شریف دا اے ترہ امتیاز ہے کہ لوگ سنت دی پابندی دے لحاظ نال پورے پاکستان دے اندر اس آستانے دی مثالاں دیندے نے کہ آستانہ عالیہ مکان شریف دے نال جتنے بھی منسلک سلاسل نے وہ عقائد دے لحاظ نال بھی ٹھیک نے، اعمال دے لحاظ نال بھی ٹھیک نے. یہ حضرت سیدنا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فیض مبارک ہے. اور حضرت سیدنا پیران پیر قیوم عالم حضرت سیدنا امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے آپ دی نگاہ کرم ہے، آپ دا نگاہ فیض ہے. اور میں گل عرض کر دیواں پھر گل زیر چوں نکل نہ جائے کہ نفلی روزہ وہ کہہ سکتا ہے جی روزہ توڑ دیتا ہے سنی نمیاں نمیاں کرامتاں بنائی رکھ دیں جی اے بابے کتھوں لے آئے. میں کہا جی اے ساڑیاں بابیاں دی گل نہیں، اے صحیح ہے نا جو حدیث مبارکہ موجود ہے. اگر میرے ذہن وچ گل پہلے ہوندی تے انشاءاللہ میں او لین دا کتاب، لیکن چونکہ اجے نے ارشاد فرمائیے اور یقیناً آپ دے حالات مبارک پیر سید ظفر الایمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے حالات اور دیگر اولیاء مکان شریف دے حالات جڑے چھپے نوں دے گل موجود ہے. ایک گل حدیث صحیح تو ثابت ہے اگر میزبان کہے نفلی روزہ ہوئے تے وہ توڑیا جا سکتا ہے، اندر وچ گناہ نہیں جو. پوری ذمہ داری نال میں عرض کر رہا ہاں انشاءاللہ صبح قیامت تک اس چیز دا ذمہ دار ہاں. اگر نفلی روزہ میزبان دے کہن تے توڑیا جاوے حدیث مبارکہ دی روشنی وچ اے کدی گناہ نہیں ہوندا. اس واسطے اے نہ سمجھے کوئی کہ آستانہ عالیہ حویلی شریف تو کسے غیر شرعی حکم دا کم دا حکم ملیا سی. نا نا رب کعبہ دی قسم ہے اے ساڈے سائیاں دا آستانہ اے قیامت تک اس طرح ہی شاد و آباد رہے گا جس طرح فیض دا بوٹا میرے سرکار حضرت سیدنا پیر امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا پیر ظفر الایمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لا کے گئے ہیں. انشاءاللہ آپ نگاہ فرماندے رہن گے قیامت تک کم صحیح ہوتا جائے گا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو غلامو حضرت سیدنا پیر ظفر الایمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی صحبت مبارک دے لحاظ نال بھی گل ہو جائے. پھر انشاءاللہ چونکہ وقت دے دامن وچ اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں مزید اس نو اگے تمہیدی کلمات وال لے جاواں. حضرت سیدنا پیر ظفر الایمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی نگاہ مبارک کو سی مفہوم عرض کراں. بخاری دے حدیث مبارک ہے نا اللہ فرماندا ہے میں اون دی نظر بن جانا جن دے نال او ویندا ہے. اس دی تفسیر حضرت سیدنا پیر ظفر الایمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کامل طور تے اس کی تفسیر سن حضرت میاں محمد ڈار رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماندے نے کہ میں حضرت مفسر قرآن حضرت مولانا شمس الدین اتاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ آپ دے مدرسے چ گیا. آپ جتھے پڑھاندے سن اوتھے ایک آپ دا شاگرد سی احمد شاہ اور وہ بڑا مشہور سن اپنے لحاظ نال. اور میرے خیال احمد شاہ بھی دو نے یہ تذکرہ سی احمد شاہ یہ کیڑے احمد شاہ نے حضرت صاحب آپ بہتر جانتے ہیں. احمد شاہ بیٹھا سی انہیں کیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگا جی کتھے جاندے ہو؟ آپ فرمان لگے حویلی پیران دی جانا.
کیونکہ حضرت شمس الدین اتاروی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے سسر بھی سن، آپ دے کول بیٹھے سن، وہ آپ دے شاگرد بھی رہے ہیں احمد شاہ. تو آپ فرمان لگے میں حویلی پیران دی جاننا. اچھا جی. فرمان لگے کہ دسو پھر کی نظام ہے، کچھ ویکھو تے کچھ وکھاؤ، چونکہ یاد رکھو اللہ والا با ادب ضرور ہوتا ہے. اور اے اہل سنت دا عقیدہ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے مکتوبات شریف جتھے صحابہ دا دفاع فرمایا ہے اوتھے آپ نے اہل بیت نو جس الفاظ نال یاد فرمایا ہے اگر کوئی پڑھ لوے تو میں کہنا سینہ مدینہ بن جائے. اور میرے آقا سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گل ارشاد فرمائی. آج کچھ لوگ اپنے آپ تے رضویت دا لیبل لا کے بھی سادات دے بارے زبان درازی کرتے ہیں. میرے امام نے فرمایا ہے اگر سید وچ کوئی کمی کوتاہی ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہوئے، خون رسول دا احترام پھر بھی ہوئے. فرمایا ہوں خون رسول دا احترام پھر بھی ہوندہ ہے. یہ تو پھر سید صاحب سن. آپ فرمانا کہ حضرت جی گل ہے تسی شاہ صاحب ہو، سانو بڑا ادب دا درس ملے ہے، تسی اپنا کوئی مرید اگے کرو، میں بھی قبلہ دا مرید ہاں تے ویکھ بھی کھا لینے ہاں. آپ فرماندے نے میں شاہ صاحب دا ادب کیتا، چپ کر گئے، لیکن جدو اپنے سسر صاحب تو ہو کے واپس آئے نا آپ دے ذہن مبارک تو گل اتر گئی. وہ شاہ صاحب نے اتنے گل ہوئی، وال وچ بیٹھ کے درس وچ بیٹھے گل ہوئی، گل ذہن چ رہ گئی. آپ فرماندے نے میں حضرت صاحب دے قریب آیا نا تے حضرت صاحب فرماندے نے میاں صاحب احمد شاہ کی آندا ہے. حضرت صاحب اور یہ گل ایویں نہیں، انہیں بھی ثبوت موجود رہے. انشاءاللہ کسی نے اس گل تے مسئلہ آیا انہیں تے میں بہت زیادہ ثبوت کو تے مخالفین تو پیش کر سکنا وا کہ اللہ تعالیٰ دے اللہ ولیاں دی نگاہ کس طرح دیکھتی ہے. یہ تو پھر حدیث رسول ہے. اور امام فخر الدین رازی نے لکھیا جڑا بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے میں انہاں دی اکھ بن جانا وا. فرمایا ہوں دا مطلب ہے وہ قریب تو بھی ویندا ہے، وہ دور تو بھی ویندا ہے، قریب و بعید دا ادراک اس نو حاصل ہو جاندا ہے. سنو رسول اللہ دے غلامو، آپ فرماندے نے میرے ذہن وچ گل نہ رہی. آپ فرماندے نے میں چپ ہو گیا، ذہن وچ گل نہیں. تیسری بار جو حضرت صاحب نے جلال نال پوچھا نا آپ عرض کرتے نے حضور ہوتے انج جاندا ہی کہ حضرت پیر سید ظفر علی مان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے میاں جی تو اس ٹائم جو آندھا ہو جانا ہی ظفر علی مان تیرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کھڑے آیا ہے. فرمایا ظفر علی مان تیرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کھڑے آیا سی. تو آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اے سچیاں دی سنگت ہے، اے سچیاں دی صحبت ہے. سچیاں دی صحبت ہے رنگ جدو انج دا چڑھتا ہے نا کہ جدو کونو مع الصادقین، جدو بندہ سچیاں دی صحبت اختیار کرتا ہے نا پھر اللہ مقام صدیقیت بچوں انہوں فیض عطا فرما دیندا ہے. جدو صحبت سچیاں دی اے سچے آپ تے بڑے ورال ورا، اے سچے آپ تے بڑے آلہ، بڑی اچھی شان والے، بڑا عرفہ شان والے، لیکن جیڑا انہاں دی بارگاہ وچ خدمت کرے گل او بھی جڑی منہ چ کڈے رب سچیاں دے صدقے انہوں بھی پوری فرما دے. اور پھر حضرت پیر سید ظفر علی مان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے لحاظ نال میں گل عرض کر دیواں چونکہ اساں تے زیارت نہیں کی تھی حضرت پیر سید ظفر علی مان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی، لیکن جنہ بزرگاں ویکھیا سی نا وہ فرماندے ہوندے سن کہ حضرت پیر سید تیمن صادق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ظفر علی مان دی پوری تصویر پیش کر رہے ہیں، اخلاق دے لحاظ نال، اعمال دے لحاظ نال، عمل دے لحاظ نال، نظر دے لحاظ نال، کیونکہ آپ دی بڑی خاص نظر مبارک سی میرے تے اور بڑی خاص محبت سی. تو آؤ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں سچیاں دی سنگت کیویں بندے تے رنگ لاندی ہے. حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ہجے پیراں کول زیر تعلیم سن، یعنی کیونکہ یہ بھی تصوف دا بھی تے ایک طریقہ ہوندا ہے نا، اور اللہ والا ہوندا ہی ہوئے جڑا بندے دے اعمال اور عقائد دونوں دی درستگی فرما دے. اور لوگ یہ سمجھے نے پتہ نہیں شریعت کوئی اور شے ہے طریقت کوئی اور شے ہے، نہیں مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوبات شریف اس گل تے بھی بڑا کلام فرمایا ہے. وقت دے دامن تے وسعت نہیں ورنہ حضرت شیخ دا مکتوب بھی عرض کردا. تو آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجے ایتھے طالب نے، ہجے آندے نے، اللہ اللہ کردے رہے، سکھدے رہے. آپ تشریف لے کے جان لگے نا اپنے گاؤں وچ تے ایک بندہ کھڑا سی جڑا صحابی رسول دا گستاخ سی. ہن ویکھو اللہ والیاں دی بارگاہ چ رہن نال سچیاں دی سنگت دا اثر بندے تے کس طرح ہوندا ہے، اور سچیاں دی صحبت بندے نو مقام صدیقی دی چوں حصہ کیویں دے دیندی ہے، سچیاں دی سنگت دا رنگ کیویں چڑھدا ہے. انہیں پوچھا حضرت کاتب وحی خال المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کہنے لگا میاں جی کی آندے ہو تے تہاڈے پیر کی آندے نے؟ آپ فرماندے نے کی آندے ہیں صحابی رسول نے.
کاتب وحی نے آپ نے حالات مبارک میں لکھے ہیں، آپ نے فرمایا خال المومنین نے کاتب وحی نے تو کیا نا، انہوں نے کہا میاں جی بعد آ جاؤ، اگر تسی یہ گل دوبارہ کیتی نا تے اسی تینوں اپنے پنڈ چوں کٹ دسائے تے اودوں چونکہ پیر ظفر الایمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے ڈیرہ مبارک تو آپ آن لگے سن، پیراں دے رستے وچ آ رہے سن، آپ فرماندے نے پیراں دی ایسی نگاہ ہوئی، میں کہا نو تو مینوں داں دیاں چوں تھے چوں کرنا ہے، میں تینوں تیناں دیاں چ کٹ دینا ہے۔ ہاں فرماندے نے میں نہیں گل کر کے آ کے پیراں دی خدمت وچ آ گیا، پیراں دی خدمت کیتی، پیراں دا خدمت کردا رہا، جو حضرت صاحب نے چھٹی دیتی، چھٹی لے کے آپ فرماندے نے میں جدوں گھر جان لگا نا تو دیر کیونکہ پیر نال محبت ہی اتنی سی، آپ جدوں پیر خانے تشریف لے کے آندے سن نا یہ دنیا دے معاملات آپ بھول جاندے سن۔ حضرت پیر سید ظفر الایمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی نگاہ مبارک ہی اتنی سی، آپ فرماندے نے میں پیراں دی زیارت وچ مشغول رہا تے مینوں گل ذہن چ نہ رہی، آپ فرماندے جدوں میں تریجے دن گھر گیا نا تے ویکھیا ادو ایک جنازہ پہ آندا ہے، پوچھیا کیندا ہے، فرمایا اوندا ہے جڑا کل کھڑا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ سچیاں دی صحبت دا اثر ہوندا ہے، یہ سچیاں دی سنگت دا اثر ہوندا ہے، چونکہ وقت اپنے اختتام مل جا رہا ہے۔ میں آخر تے حضرت سیدنا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مکتوبات شریف جو ایک مکتوب پیش کر دیا، اور میں دعوت فکر دینا کہ جڑے آستانے اس چیز تو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی کرو، یہ صرف مکان شریف دا فائدہ نہیں، بحمد اللہ تعالی جیڑا بندہ مکتوبات شریف نو صحیح طریقے نال درس دے گا فیض مکان شریف بھی آئے گا، مجدد پاک بھی نظر فرمان گے انشاءاللہ۔ اور مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ کامل جڑا فیض ہے یہ بالکل مکان شریف بحمد اللہ تعالی اور حویلی شریف بالکل موجود ہے۔ آؤ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحبت بد دے لحاظ کی ارشاد فرمایا، خصوصاً بد مذہبیت دے اس طوفان دے اندر اپنی صحبت درست رکھو، اے نہ کہو جی فلانا جڑی گل دسدا سنتے لئیے۔ سنن دارمی دے وچ 70 صحابہ دا شاگرد امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خوارج نے آکیا حضور قرآن دی ایک آیت سن لو، آپ نے فرمایا نہیں سننی، حضور دا فرمان سن لو، فرمایا نہیں سننی، عرض کیتا حضور جب چلے گئے 70 صحابہ دا شاگرد عظیم محدث ابن سیرین دے شاگرد کہنے لگے حضرت جی اگرچہ خارجی سن لیکن قرآن دی آیت تے سن لندے، اور فرمایا میں اس واسطے نہیں سنی ایک دے قرآن دی آیت دی طویل فاسد نہ کر دان اور ان دا اثر میرے ذہن تے نہ بہ جائے، میں کہ جڑا 70 صحابہ دا شاگرد ہوئے بخاری مسلم جندے کل حدیث علم ہے، اگر اور کسی بد مذہب نو نہ سنے تے اسی اپنے عیسائیاں نو چھڑ گئے، اسی کیوں بد مذہباں دے پیچھے اسی انہاں نو کیوں سن دیا؟ سنو حضرت مجدد پاک دا پیغام دے کے جا رہے ماں اور اپنے دل دی تختی تے لکھ لو، آپ دا بڑا لمبا مکتوب شریف ہے، مکتوبہ شریف امام ربانی جلد نمبر اول دفتر اول حصہ دوم صفحہ نمبر 28، آپ نے ایک گروہ دا پیچھے نام ہی لیا، لیکن میں کو عرض کرنا چاہنا ماں آپ نے جتھے اس گل دے مزید سختی فرمائی، آپ فرماندے نے یقین تصور فرمائن کہ فساد صحبت مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است۔ حضرت مجدد پاک فرماندے نے اور فرمایا جڑے بدعتی بد مذہب نے انہاں دی صحبت وچ نہ جاؤ، ایڈی کافر دی صحبت نقصان نہیں دیندی جنی اللہ والے دے گستاخ دی صحبت نقصان دیندی ہے۔ فرمایا جنی انہاں دی صحبت نقصان دیندی ہے اینی کافر دی صحبت بھی نقصان نہیں دیندی۔ اور ساڈے کول مجدد پاک دا نصاب موجود ہے، سانو کسے کول نصاب لین دی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے وبدترین جمیع فرق مبتدعان جماعتند کہ پیغمبر اصحاب علیہ السلام لا بغض داران، فرمایا سارے بڑے بھیڑے جے پر جڑے حضور دے غلاماں نو ٹوکن والے نے او سب تو زیادہ خطرناک نے۔ اس واسطے رسول اللہ دے غلاموں اللہ والے نال اپنی نسبتاں قائم رکھو اور اپنی صحبتاں دا خاص کر خیال رکھو، اور ایک چیز ذہن وچ رکھیا کرو کسی بد مذہب دی گل سن کے بھج نہ پے کرو اون دے پیچھے آ کے اپنے شیخ نال رابطہ کیتا، اپنا جڑا کوئی جید عالم دین ہے جڑا اس چیز نو سمجھدا ہوئے اون دے نال رابطہ کیتا، انشاءاللہ تعالی اللہ والیاں دی نظر ہوئے گی، سارے جراثیم بھول جان گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے نو تا قیامت آباد و شاد فرمائے، اور اس آستانے دے سجادہ نشین نو اور دیگر صاحبزادگان نو اللہ تبارک و تعالی عمر خضری عطا فرمائے اور انہاں دا سایہ تا دیر رب ساڈے سراں تے قائم فرمائے۔